آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعے کے ذریعے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بتلانا چاہتا ہوں جو حجاج بن یوسف اور ایک عورت کے مابین کا مکالمہ ہے۔ وہ کچھ یوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حجاج بن یوسف کی محفل لگی ہوئی تھی، اس کی مجلس سجی ہوئی تھی، اس کا دربار لگا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد اس کے حواری مواری اور ایک جماعت کی شکل میں لوگ موجود تھے۔ اسی مابین ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے سوالیانہ انداز میں شکایت درج کرائی۔ کہا، قلت الفیران فی بیتی، میرے گھر میں چوہوں کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، اپنے ایک عامل سے اقطع لسانہ، اس عورت کی زبان کاٹ دو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا مقصود و مطلوب کیا ہے، حجاج کا مقصود و مطلوب کیا ہے، عورت کیا کہنا چاہتی ہے، حجاج کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں مقصود و مطلوب یہ ہے، وہ عورت جو حجاج کے پاس آئی تھی وہ ایک مفلوک الحال عورت تھی، غریب پرور عورت تھی، جس کے پاس بچوں کی کفالت کے ذرائع نہ تھے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ تھا، مان و ملال نہ تھا، جس کے ذریعے کھانے پینے کی کوئی شے نہ تھی جس سے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر داغ کر سکے، اپنی اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور جب وہ حجاج کے پاس آئی تو اس کے ارد گرد ایک جمع غفیر کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا دیکھا، لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں جمع دیکھا، تو اس خاتون کو اپنی درخواست براہ راست پیش کرنے میں شرم محسوس ہوئی، اسے ڈائریکٹ سوال کرنے میں شرمندگی محسوس ہوئی۔ تو اس نے کہا، میرے گھر میں چوہوں کی کمی ہے، میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں۔ اس نے حجاج سے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی حاجات پوری کرنے کی پیشکش کی۔ گھر میں چوہوں کی کمی، اس جملے میں کنایہ اور بلاغت ہے اس بات کی طرف، میرے گھر میں میرے اور میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز تو درکنار، بلکہ چوہوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ مجلس میں، اس کی محفل میں جو لوگ موجود تھے، ہر شخص اس شکایت پر حیران اور اسے مضحکہ سمجھ رہا تھا، اسے ایک ہنسی سمجھ رہا تھا کہ کیسی عورت ہے جو اس محفل میں آئی ہے تو اس لیے آئی ہے کہ وہ چوہوں کی شکایت کر رہی ہے، میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں اس بات کی شکایت کر رہی ہے۔ لیکن حجاج بن یوسف بہت ذہین و فطین انسان تھا، ہوشیار آدمی تھا، فصیح اللسان انسان تھا، جس کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ وہ عورت کی بات سے سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں چوہے نہ آنے کی وجہ انتہائی غربت و افلاس کی زندگی ہے، یہ انتہائی غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے، یہ بہت غریب عورت ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس یہاں تک کہ چوہوں کو بھی اس کے گھر میں کچھ نہیں ملتا کھانے کو، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے بیت المال سے اس کی حاجت پوری کرنے کا حکم دیا، اور اس نے یہ بھی دیکھا وہ براہ راست مانگنے سے شرمندگی محسوس کر رہی ہے، ڈائریکٹ سوال کرنے سے کہ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا مانگنے سے شرمندگی محسوس کر رہی ہے۔ تو اس نے اقطع لسانہ کہہ کر اس کی حاجت پوری کرنے کا حکم دیا، اور سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اس کہانی میں حکمت و دانائی یہ ہے کہ زبان کی فصاحت و بلاغت اس انداز میں بیان کی جائے کہ جاہل انسان اسے الٹا سمجھے، جیسے کہ اس کے حواری مواری اور دوسرے لوگ سمجھ رہے تھے۔ قلت الفیران فی بیتی، جب اس عورت نے کہا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مذاق کر رہی ہے اور کیا چوہوں کی بات کر رہی ہے، اور جبکہ حجاج بن یوسف سمجھ گیا تھا، اور عقل مند انسان اس کی گہرائی و گہرائی اور تہ تک پہنچ جائے، مقصد کو سمجھ لے، جیسے حجاج بن یوسف سمجھ گیا تھا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور اقطع لسانہ کہہ کر اس کی حاجت پوری کرنے کا حکم دیا تھا۔